صحابی ہیں سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو ان کا بولنے کا انداز جو تھا وہ ذرا ان کی آواز اونچی تھی. تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے مسجد میں ہی آنا چھوڑ دیا. چند دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بھئی ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ جا کر ثابت کا پتہ کر کے آؤ، کہیں بیمار تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بیمار ہوتا تو پتہ چل جاتا، میرا تو پڑوسی ہے، لیکن میں جا کے پتہ کر لیتا ہوں کہ کیوں نہیں آتے. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جا کر پوچھا کہ بھئی آپ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے، حضور آپ کو پوچھ رہے ہیں آپ کے متعلق. تو فرمانے لگے کہ بھئی میری آواز بہت اونچی ہے، میرا بولنے کا انداز ایسا ہے کہ میری آواز بلند ہو جاتی ہے. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو ورنہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو مجھے ڈر ہے کہ میں اگر حضور کے سامنے جاؤں اور میری آواز اونچی ہو جائے تو کہیں میرے سارے کے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اور اعمال ضائع ہو گئے تو جہنم کا پروانہ میرے ہاتھ میں نہ تھما دیا جائے. بعین ہی یہی بات انہوں نے آ کر حضور کو بتائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ، اور بلا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ انک لست من اہل النار، کہ آپ آگ والوں میں سے نہیں ہیں. آپ نے آیت کا مفہوم غلط سمجھا، آخری جملے پر غور کیا، آپ نے آیت کا مفہوم غلط سمجھا. اس لیے ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت یا حدیث آ جائے تو وہاں پر اپنی چونچیں نہیں لڑانی چاہیے. صحابی ہیں، عربی زبان بھی جانتے ہیں، ماہر ہیں عربی زبان کے، اس کے باوجود قرآن کی آیت کا مفہوم اور منشا نہیں سمجھ پائے. منشا یہ نہیں تھا کہ اگر تمہاری آواز طبیعتاً اونچی ہے تو یہ بھی تمہارے لیے عذاب کا سبب بنے گا. منشا یہ نہیں ہے. منشا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی، جب کوئی اللہ کے نبی حکم بیان فرما دیں، دین کی کوئی بات بیان فرما دیں، تو پھر ان کی بات کے آگے کوئی دوسری بات نہ کی جائے. یہ منشا ہے، یہ مفہوم ہے. وہی بات جو میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، گزشتہ نشست میں بھی کی، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں یہ گزارشات عرض کر چکا ہوں کہ خدا را دین کے معاملے میں اپنی رائے نہیں دینی چاہیے.